تو میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں. آئیے اپنے مہمان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مفتی نظام الدین طاہر قبلہ. زندہ باد. معزز حاضرین اکرام، ممبر نور پر ملاطفہ حضرات، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا ممتاز کی تمام حضرات، بھائی سرداب حسین، میں اللہ پاک کی بارگاہ کہ اللہ پاک اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنے. معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے جن محترم نے بیت اللہ شریف کے جانے کا ارادہ کیا ہے، اللہ پاک اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے میری اور ساری کائنات کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کلمہ شریف پڑھے ایک بار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 زکوٰۃ. ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں اسلام کی، ان پر کیا ہے؟ بنیاد. ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے. اور ان 5 میں جو خاص اور اہم چیز ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں کسی کے پاس تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام نیک کام اس انسان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اس کے محمد پیارے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول جاننا. ایمان ہے تو یہ تمام عبادتیں قابل قبول. اور ان 4 میں ایمان کے بعد خاص جو ہے اور اہم جو ہے وہ نماز ہے. نماز اہم عبادت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ تمہارا 10 برس کا ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو مار کر نماز پڑھواؤ. ذہن حاضر کیجئے، نماز عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. جب انسان بالغ ہو گیا
تو اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کا سرے سے انکار ہی کر دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کھلا ہوا کافر ہو جائے گا وہ۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھتا نہیں، محض کاہلی اور سستی کی بنیاد پر، لیکن نماز کو فرض جانتا ہے اور نماز کے چھوڑنے کو گناہ جانتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان تو ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، یعنی اللہ کا سخت نافرمان ہے اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ نماز سے آپ کو حاصل کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے آپ کو ملے گا کیا، اس پر آپ کو ذہن حاضر کرنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کی نیت کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر جب کہہ دی تو نماز شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کہتے ہی بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، سب طرف سے آواز آئے سبحان اللہ کی۔ اللہ اکبر کہا، ایسا ہو گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور جب بندہ مومن سبحانک اللہم کہتا ہے تو سبحانک اللہم یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی ثنا کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اور جب بندہ سبحانک اللہم یعنی پوری پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب درج فرما دیا جائے۔ مچل کے کہیے ذرا، 1 سال کی عبادت، میرے پیارے ہم تو 1 دن کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جب بندہ مومن میرے پیارے سبحانک اللہم پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج کر دی جاتی ہے۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے پیارے بندے نے میری پناہ لی ہے، مجھ سے میری پناہ لی ہے، یعنی شیطان رجیم سے بچنے کے لیے میری پناہ چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، میرے بندے کے لیے اتنا اجر دو، اتنا اجر دو کہ میرا بندہ خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ مومن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا توجہ کرنا، تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس میں 4000 نیکیاں درج کی جائے اور 4000 گناہ مٹائے جائیں۔ اور یہی تک نہیں بلکہ دیکھو رب کا انعام کتنا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، 4000 نیکیاں عطا کی گئی، 4000 گناہ مٹائے گئے، اور یہی تک نہیں بلکہ 4000 اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، مالک یوم الدین پڑھتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، پوری الحمد شریف کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے بندہ مومن کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 حج کا اور 1 عمرے کا ثواب درج کر دیا جائے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہر ایک آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ آج کی مہنگائی کے دور میں حج کو چلا جائے یا عمرے کو جلدی چلا جائے۔ بڑے پاپڑ پہننے پڑتے ہیں، بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑے دن کی تمنا اور آرزوؤں کے بعد یہ انسان کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آج ہمارے ممبر صاحب مہد اللہ شریف کے لیے جا رہے ہیں، طواف کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو کہ ان کی تمنائیں کتنے دنوں سے تھی، یہ ان سے پوچھو کہ
کہ ان کی آرزویں کب سے تھی، بڑی مشکل سے میرے پیارے انسان کے لیے دن آتا ہے اور بڑی مشکل سے محنت کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں یہ آتا ہے. لیکن بندہ مومن اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ جب نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور جب یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نامۂ اعمال میں ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب درج کر دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. میرے پیارے توجہ کریں، آپ دیکھیں تو صحیح، آج میں بالکل نئی باتیں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میرا ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن میں نے آپ کے چہروں کو دیکھا تو میرا دل کہنے لگا کیوں نہ آج نماز کی کچھ تفصیل بیان کر لی جائے. اس لیے کہ آپ جن حضرات سے محفل میلاد سن رہے ہیں یہ الحمدللہ پہلے بڑھیا تھا ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ یہ لوگ بڑے ہی بہترین میلاد خواہ ہیں، بڑی اچھی میلاد پاک پڑھتے ہیں، ان کی نعت خوانی ہوتی ہے بہت بہترین ہوتی ہے. ورنہ میں آج کے جگہ جگہ ہم جاتے ہیں تو کوئی گانوں کے لہجے میں پڑھ رہا ہے تو کوئی گائکوں کے لہجے میں پڑھ رہا ہے تو کوئی قوالوں کے لہجے میں پڑھ رہا ہے. واقعی ان کی محفل میلاد جو ہوتی ہے، ان کی نعت خوانی جو ہوتی ہے اسی درجے میں ہوتی ہے، اسی لہجے میں ہوتی ہے کہ جس لہجے میں نعت خوانی کی جائے. ان کی روایات ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ مولانا ممتاز صاحب جو ہے یقیناً ایسے خطاب کرتے ہیں جیسے کہ جلسوں میں خطاب ہوتے ہیں، ایسی نظامت کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے جلسوں میں نظامت ہوتی ہے. بھائی صدام حسین ہیں جب کلام پڑھنے پہ آتے ہیں بڑے بڑے شاعروں کی طرح کلام پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں کلام پڑھتے ہیں. لیکن آپ کی خوش نصیبی ہے کہ چھوٹا میلاد ہو یا بڑا میلاد ہو، چھوٹا اور بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مومن یا کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں اور جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، میں پیارے آقا نے، عبداللہ کے پیارے نے، آمنہ کے دلارے نے، اللہ کے حبیب نے، معراج کے دولہا نے، شب اسرا کے دولہا نے، معراج کے دولہا نے فرمایا کہ میرے پیارے جب اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے اللہ ان کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. ابھی تو کسی نے مچل کر کہا ہے اے پہلے محمد خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ رکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے پیارے بندہ مومن الحمد پڑھ لیتا ہے. میرے پیارے بندہ مومن جب الحمد شریف پڑھ لیتا ہے اور جب میرے پیارے بندہ الحمد پڑھنے کے بعد سورت پڑھتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد میرے پیارے کیا کہتا ہے، سبحان ربی العظیم جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامۂ اعمال کو کھولو اور جلدی سے اس کے نامۂ اعمال میں جتنی مقدس آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی توریت نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے اور کلام الہی اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے، ان تمام مقدس کتابوں کے پڑھنے کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں درج کر دیا جائے. میرے پیارے دیکھو اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. اور جب بندہ مومن سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت کرتا ہے. نظر رحمت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اللہ نظر کرم فرما دے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ اسے جنتیوں میں شمار فرما دیتا ہے. اب بندہ مومن ہے کہ میرے پیارے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یعنی کہتا ہے میرا رب پاک پاک ہے، میرا سب سے بلند و بالا رب پاک ہے. جب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، توجہ کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو میرے پیارے اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندہ مومن کے نامۂ اعمال کو کھولا جائے اور کھولنے کے بعد جتنے بھی
دنیا کے اندر انسان ہے، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اور بندہ مومن جب التحیات یعنی تشہد پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر سے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے، اور کھولنے کے بعد میرے پیارے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے جتنے پوری دنیا میں غازیان اسلام ہے۔ یعنی غازیان اسلام وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی خاطر اپنی خون کے نذرانے پیش کرنے جاتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے پیارے اللہ کی رحم و کرم سے وہ لوگ واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں، وہ غازیان اسلام کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی غازیان اسلام پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک گزریں گے، بندہ مومن جب التحیات پڑھتا ہے اللہ ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذہن کو قریب کرنا، اور جب بندہ مومن نماز کو مکمل کر لیتا دروازے پر بلند ہے، اس بندہ مومن کے لیے حکم دے دو کہ اس کی جس دروازے سے نظر چاہے، دل چاہے، مرضی چاہے، جنت کے اس دروازے سے داخل جنت میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔